أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی پچھلے ٹاپک میں ہم نے مثال اجوف اور ناقص کو ڈسکس کیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہیں حروف علت والے کلمات جن میں الف واو اور یا آتا ہے. تو جو آج ہم ڈسکس کریں گے مضاعف ضاد، یہ ضاد ہے مضاعف، یعنی ایسے کلمات جن میں کوئی ہم جنس حرف دو بار ہو. ایسے کلمات ٹھیک ہے. تو قاعدہ یہ ہے، بڑا آسان قاعدہ ہے، چھوٹا سا، یہ سارے اس میں کور ہو جاتے ہیں. مثلا یہ لفظ ہے، یہ نون سے ہے، ہم کہتے ہیں یہ نون. اس نون سے کیا مراد ہے؟ نصر ینصر. تو اگر یا نصر ینصر سے ہے تو یہ بنے گا مدد یمدود. اسی طرح ودد، یہ باب فتح یفتح سے ہے. فتح یفتح سے جی. یفتح یودد یودد. ٹھیک ہے. تو کلیہ بڑا آسان ہے کہ جب جو دو ہم جنس حرف اکٹھے آ جائیں تو ان میں سے ایک کو پہلے کو ساکن کر دیا جائے اور اس کا پھر دوسرے میں ادغام کر دیا جائے. تو جب اس کا ادغام ہوگا تو وہ یہ شکل جب بن جائے گی. کیسے؟ اس دال ساکن کا اس دال متحرک میں جب ادغام ہوگا تو اس دال اکیلے کو لکھ کر اوپر شد ڈال کے تو حرکت وہ دی جائے گی جو دوسرے ہم جنس حرف کی ہوگی. پہلے کو تو ہم نے ساکن کر دیا. اسی طرح یہ وددہ تھا تو یہ کیا بن جائے گا؟ اس کو کہتے ہیں ادغام کبیر، یعنی کسی متحرک حرف کو خود ساکن کر کے کسی قاعدے کے تحت، کسی شرط کے تحت، اگر شرط وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہو تو اس کا ادغام کر دیا جائے. اسی ادغام کبیر کہتے ہیں. تو یہی شکل یہاں پہ ہوگی کہ یہ بھی دو وہی قاعدہ لگے گا، دو ہم جنس متحرک حروف ہیں. تو کیا ہوگا؟ اگر ان کا یہاں پہ تھا کہ اس کا ماقبل بھی متحرک تھا تو ہم نے ان میں سے ایک کو ساکن کر دیا. یہاں پہ ہے کہ اگر دو ہم جنس حروف متحرک آ جائیں اور ان کا ماقبل ساکن ہو تو پہلے کی حرکت ماقبل کو دے دی جائے گی اور وہ خود ساکن ہو جائے گا. تو یہاں پہ کیا ہوا کہ یہ ضمہ جو ہے یہ شفٹ ہو کے یہاں پہ آ جائے گا اس ساکن ہونے کی وجہ سے. تو اگر ضمہ یہاں پہ جائے گا تو دوسرا دال کے اندر مدغم ہو جائے گا. یہ ضمہ جب ادھر گیا تو یہ جزم جو ہے پیش بن گئی، یہ پیش جزم بن گئی. تو یہ بن گیا یمدو یمدو. تو دال ساکن کا اس دال میں ادغام ہوگا تو یہ اس طرح لکھنے میں اس طرح لکھا جائے گا. اصل میں یہ جو بھی متحرک جو بھی شد والا حرف ہوتا ہے اس میں ایکچولی دو حروف مدغم ہوتے ہیں.
وہ دونوں حروف کا ادغام ہوتا ہے. ان دونوں میں سے ہمیشہ پہلا متحرک ہوتا ہے اور بعد والا، پہلا ساکن ہوتا ہے اور بعد والا متحرک ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہاں پہ کیا ہوگا جی، اس دال کی حرکت جو ہے کس کو ملے گی؟ واو کو، اور یہ دال خود ساکن ہو جائے گا. تو یہ لفظ کیا بن جائے گا؟ ربما یود الذین کفروا. ٹھیک ہے. مد یمدو، یہ یمدو لفظ بن جائے گا. تو یہ ہے ان دونوں کی ڈیفینیشن، اور یہ میکسیمم اسی شکل میں آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جب بھی کوئی کلمات آئیں گے تو ان کے اوپر ہم بات کر لیں. ابھی ہماری تیسری قسم کی تھی وہ کون سی تھی؟ وہ تھی ایسے حروف جس میں حمزہ آئے. سب سے پہلی ڈویژن آپ کو یاد ہے نا، حروف کی جو ہم نے ڈویژن کی تھی وہ 3 قسم تھی. پہلے حروف سالم، محموز اور مضاف. سالم تو ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے آئے ہیں، پچھلے جو سارے لیکچر ہیں وہ ہمارے سالم پہ مشتمل ہیں. ضربا، نصرا، فتح، مطلب جو بھی الفاظ ہیں ان میں نہ تو حمزہ ہے اور نہ کوئی ہم جنس 2 بار تھا. تو یہ جو ڈویژن تھی ہماری کہ ہم نے اس کو سالم کو ڈسکس کیا اور مضاف کو کیا، اور آج ایک محموز ہے. محموز کو ہم کیسے کرتے ہیں جی؟ مثلا ایک لفظ ہے آمارا. یہ جو اصل کلمے کا حصہ ہوتا ہے یہ حمزہ ہوتا ہے، یہ کبھی بھی الف نہیں ہوتا. الف کبھی بھی مصدر کا حصہ نہیں ہوتا. الف کبھی بھی مصدر کا حصہ نہیں ہوتا. مصدر کا حصہ ہمیشہ حمزہ ہوتا ہے. اس کی جو عربی میں پہچان ہے یہ ہے، اس کے اوپر چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوتا ہے. ہمارا یأمرو، ان اللہ یأمرکم، یہ لفظ ہے نصر ینصر سے، ان تذبحوا بقرہ. تو یہ یأمرو ہے. کیوں کہ جب یہ کس سے ہے؟ نصر ینصر سے. نصر سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے؟ نصر ینصر، نون کے اوپر جو جزم آئی ہے، یہ نون کی جگہ پہ ہمارا کلمہ کون سا ہے؟ حمزہ. تو اس لیے ہم نے اس حمزہ کے اوپر جزم ڈالی ہے. سو رو، مو رو، وہ وزن دونوں سیم آ گئے. تو جب بھی حمزہ جو ہے وہ جزم کے ساتھ لکھا ہو تو اس کو جھٹکے سے ادا کیا جاتا ہے تجوید کے اعتبار سے. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یأمرکم، یأمرکم. اور یہ حمزہ بھی کہیں رہنا چاہیے جوف دہن میں. اگر اس کو یا، وہ عین بن جائے گی. عین میں نہیں، اقصی حلق میں نہیں لے کے جانا. یہ جوف دہن سے حمزہ یا. اچھا، تو یہ ایسا محموز ہے جس کا فا کلمہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا لفظ کیا ہے؟ سأل یسألو. سأل یسألو. سأل، سأل، سألو، سألت، سألتا، سلنا، سلتا. یہ کیا بنے گا؟ سأل، سألتا، سألنا، سألتا، سألتما، سألتم، سألتی، سألتما، سألتن، سألتو، سألنا. تو یہ اسی طرح یسألو، یسألان، یسألون، تسألو، تسألان، یسألنا، تسألو، تسألان، تسألون، تسألین، تسألان، تسألنا، أسألو، نسأل. تو یہ کوئی تبدیلی اس میں پیدا نہیں ہوئی. صرف ایک اس کی ڈویژن کے اعتبار سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر عین کلمہ کی جگہ پہ حمزہ ہو تو وہ شکل اس طرح اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرا آئے گا لفظ، تیسرا کیا ہے؟
قرأ یقرأ، قرأ قرأ قرأوا قرأت قرأتا قرأنا، یہ جھٹکا یہاں پہ آ گیا، ساکن ہوا کون سا؟ لام کلمہ، اور آگے نون، آگے آ گیا قرأت قرأتما قرأتم قرأتی قرأتما قرأتن قرأتو قرأنا۔ اسی طرح یقرأ، فتح یفتح سے ہے، یقرأ یقرأ یقرآن یقرؤون تقرأ تقرآن یقرأن۔ اسی طرح گردان جو ہے فعل مضارع کی بھی چلے گی۔ تو یہ الفاظ ہیں جہاں بھی آئیں گے اس شکل میں آئیں گے، اور یہ ہمیں صرف ان کی پہچان رکھنی ہے، چھوٹی سی اس کی ڈیفینیشن تھی۔ تو دوبارہ تھوڑا اس ٹاپک کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ ریوائز کیا کہ یاد دہانی کے لیے حروف علت کے اعتبار سے ہم نے یہ کہا تھا جو کلمات کی تقسیم جو ہے حروف تہجی کے لحاظ سے ہے۔ حروف تہجی میں پہلے ہم نے جانا کہ دو اقسام ہیں، کچھ تو صحیح حروف ہیں، صحیح، اور دوسرے کیا ہیں؟ علیل، علت والے۔ ٹھیک ہے جی۔ صحیح میں ہم نے جانا تھا جو صحیح ہیں ان میں کچھ ہوتے ہیں سالم اور کچھ ہوتے ہیں محموز اور کچھ ہوتے ہیں مضاعف۔ تو ان تینوں کو ہم ڈسکس کر چکے۔ ٹھیک ہے۔ علت کے اعتبار سے ہم نے دیکھا علت کون سے حروف ہیں؟ الف، واو اور یا، اور الف یا، الف واو اور یا کے علاوہ باقی سارے حروف صحیح ہیں۔ تو علت والے کون سے؟ حروف علت کون سے ہیں؟ علت والے الف واو یا، صرف 3 حروف ہیں جو علیل ہیں، اور ان کے علاوہ باقی سارے حروف جو ہیں وہ حروف صحیح ہیں۔ تو علت جب آئے گی تو اس کی تقسیم ہم نے ایسے کی تھی، اس کو کتب میں آپ اس طرح بھی لکھا ہوا دیکھیں گے، معتل الفا، معتل العین، معتل اللام۔ تو ہم نے اس کا جو علماء نے نام رکھا ہوا ہے، آپ انہی کو یہ سمجھیں ان کی پیرلل نام ہے۔ جی، ان کی آسانی سے سمجھ آتا ہے۔ معتل الفا وہ ہوتا ہے جس کا فا کلمہ حرف علت ہو، جیسے ہم نے کہا والدہ یا یاسارہ۔ اور معتل العین کون سے ہیں؟ جن کا قاولہ ہے، عین کلمہ حرف علت ہے، قاولہ ہے یا بایا ہے۔ اور معتل اللام ہے جس میں لام کلمہ حرف علت ہو، تو وہ ہے ہمارا کون سا جی؟ دعاوی، اور یا سے ہوگا وحیا یا ردیہ، جس کے لام کلمہ کی جگہ پہ حرف علت واو ہو، یا اگر حرف علت واو ہو تو اس کے معتل الفا واوی کہتے ہیں، یا مثال واوی، اور اجوف واوی، ناقص واوی۔ تو یہ ہم پچھلے 2 لیکچرز میں ان کی ڈیٹیلڈ ڈسکشن کر چکے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری بریف انٹروڈکشن حروف علت کے اعتبار سے اور صحیح کے اعتبار سے۔ حروف تہجی کے اعتبار سے ہم نے پورے 28 جو ہمارے حروف ہیں ان کو ڈویژن کر لی کہ جب حروف علت آ جائیں تو وہ کون کون سی شکل اختیار کرتے ہیں۔ تو وہ ہم پچھلے 3 لیکچرز میں یا 2 لیکچرز میں 3 آلموسٹ، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو آپ اگر ان کے بارے کوئی بھی سوال ہوگا تو وہ ہم
اس پچھلے لیکچر سے اس کو جو ہے نا وہ ریفر کریں گے. تو میرے خیال سے یہ جو ہمارا ٹاپک ہے نا یہ آلموسٹ 38 لیکچرز ہیں تو مکمل ہوا. تو اس میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ کیا کرنا ہے، ہم نے اپنا قرآن پاک پڑھنا شروع کر دینا ہے اور اس کی ابتدا میں آج ہی کرنے لگا انشاءاللہ. معروف آیت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. تو ہم آج فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ کرنے لگے ہیں، اللہ کی پناہ مانگنے لگے ہیں. کیا ہے جی؟ جی جی طریقہ کار ہمارا انشاءاللہ اسی پیٹرن پہ ہوگا. ایک تو ہے کہ اس آیت کریمہ کو جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے گا تو ہم ہر آیت کو ایک بار اس کے تجوید کے قواعد کے اوپر میں شارٹ انٹروڈکشن دیا کروں گا اور اس کو ایک بار آپ کے سامنے پڑھوں گا اور پھر ہم عربی گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں کیا ہے جی، سب سے بڑی بات یہ پہلا کلمہ ہے حمزہ. تو حمزہ کی ادائیگی کو ادا کرنے کے لیے یہ جوف دہن سے ادا ہوتا ہے اور اس کا آسان ادائیگی ہے، بہت آسان ہے. اس کی آواز کہیں حلق سے نہیں آتی، یہ جوف دہن سے ادا ہوتا ہے اعوذ. پھر عین کے لیے فوراً اقصی حلق پہ جانا پڑتا ہے جو حروف حلقی ہیں ہمارے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. تو عین ہا جو ہے وہ وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، عین عین. یہ جتنا منہ زیادہ کھولیں گے اتنا وہ زیادہ زبر کی وجہ سے ادا ہوگا. تو سب سے پہلے یہ کرنا ہے اعوذ. سن رہے ہیں؟ عین کے اوپر چونکہ ضمہ ہے، عربی تجوید کا قاعدہ ہے کہ صرف پیش والا حرف اور واو کے لیے منہ گول ہوگا، ادروائز یہ کہیں گول نہیں ہوگا. شفتین جو ہیں وہ گول. تو میں نے کیا کرنا ہے، حمزہ کے لیے منہ چپٹا رکھنا ہے اعوذ فوراً، اور آواز کہاں سے لے کے آنی ہے؟ وسط حلق سے. اعوذ باللہ. زال کا مخرج ہے نوک لسان جب اوپر والے دانتوں سے آ کے ٹچ ہوتی ہے اور دانت کھلے رہتے ہیں، دانت بند نہیں ہوتے. بند ہوگی تو زا ادا ہو جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میم کا مخرج کیا ہے؟ ہونٹوں کا خشک حصہ. با ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتی ہے، تو میم کے لیے ہمیں خشک حصے کو آپس میں ملانا ہے. میم باللہ. یہاں پہ یہ بات ہے کہ اللہ اس میں جلالہ کا لام جب اس کا ماقبل زبر یا پیش کے ساتھ ہوگا تو اس لام کو پر پڑھا جائے گا، ادروائز یہ لام بھی باریک پڑھا جائے گا اور باقی سارے لام باریک پڑھے جائیں گے. تو یہ ہوگا باللہ. باللہ. اس کو باللہ ہی نہیں کہیں گے، وہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ من اللہ. نون کے اوپر زبر ہے اللہ سے پہلے، تو ہم اس کو پڑھیں گے من اللہ. اس کو پڑھیں گے باللہ. منہ کا زاویہ اس طرح رہے گا. تو باللہ من الشیطان. من الشیطان یہ تجوید کا کلیہ لگا ہے. عربی گرامر کے مطابق ہمارا یہ کلمہ ہے من. اس کو کہتے ہیں اجتماع ساکنین. الشیطان میں نے ابھی پڑھا کے ہٹاؤں کہ شین یہاں پہ دو شینیں ہیں. پہلی شین ساکن ہے اور دوسری شین کے اوپر زبر ہے. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ دو ساکن اکٹھے ہو رہے ہیں. مین کا نون ساکن ہے، الشیطان کا شین ساکن ہے. ٹھیک ہے؟ تو دونوں ساکن میں سے یا تو ایک کو گرا دیا جائے یا
عربی گرامر میں گرا دیا جاتا ہے، اور تجوید کے قواعد کے مطابق من کا اگر نون ہو تو صرف اس کو فتح دی جاتی ہے، تو یہ بنے گا من الشیطان، تا تو مخرج قریب ہے، تا تو صرف پتلا، تا دال تو نتعیہ، حروف نتعیہ کتنے ہیں؟ تا، دال اور تو۔ تا پتلا ہے، دال پتلا ہے، اور تو جو ہے وہ موٹا ہے، اس کی آواز میں ذرا بھاری پن ہے، تا دال تو۔ دیکھا میرے منہ کا زاویہ ایک دم تبدیل ہو گیا، تا دال تو اس کو غلط میں پڑھنے لگا ہوں ابھی، من الشیطان یہ تا ہو گئی، یہ کلمہ ہو گیا، تو اس کو ادا کرنے کے لیے من الشیطان الرجیم، الرجیم، را بھی اگر زبر کے ساتھ ہو تو موٹی پڑی جائے گی، پیش کے ساتھ ہو تو موٹی ہوگی، کسرہ کے ساتھ ہو تو وہ پتلی ہوگی۔ فرعون، فرعون، تو یہ را پتلی ہے، رجیم، الرجیم، یہ یہاں سے اس کو موٹا کرتے ہوئے واؤ کی مشابہت سے بچنا ہے۔ بعض اوقات ہمیں آواز آتی ہے نروجیم، میں مبالغہ کر رہا ہوں، نروجیم، وہ غلط ہو جائے گی۔ منہ کو گول کر دیں گے تو واؤ کی وہ مخرج نکلا ہے، تو حکم یہ ہے کہ منہ گول صرف دو جگہ پہ کرنا ہے، مضموم حرف پہ اور واؤ پہ۔ تو یہاں پہ نہ تو مضموم ہے اور نہ واؤ ہے، تو اگر ہم نے منہ کا گول کر دیا تو واؤ نکل آئے گی۔ واؤ کا مخرج ہی ہے کہ شفتین کو گول کیا جائے اور واؤ ادا ہوتی ہے، تو ہم نے منہ کو گول نہیں کرنا۔ میں ابھی آپ کو غلط پڑھ نروجیم، تو را کہتے ہوئے کہیں واؤ تھوڑی سی 10% 20% وہ کچھ مشابہت اس کی آ جاتی ہے، تو نروجیم، نروجیم ایسے ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہوئی تجوید کے بارے بات۔ آگے چلتے ہیں، اس کا مخرج ہے عین، واو اور زال۔ تو یہ کون سا حرف ہوا جی؟ یہ حروف صحیح ہے یا معطل ہے؟ ٹھیک ہے جی، ابھی پھر آگے آنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا معطل میں سے کون سا معطل ہے جی؟ معطل العین۔ تو معطل العین کا دوسرا نام کیا ہے؟ اجوف۔ مثال اجوف ناقص، یہ ایک دو تو 10-12 بار آپ کہیں گے رٹا لگ جائے گا، مثال اجوف ناقص، مثال اجوف ناقص، تو ترتیب ہے پہلا دوسرا تیسرا، تو عین ہے تو اجوف ہے۔ اجوف کون سا؟ واوی۔ تو اگر اجوف واوی باب نون سے ہو، چونکہ ہم نے پڑھا ہے بڑا معروف قالا جو ہے، قاوالا، یہ اجوف واوی ہے اور یہ باب نون سے ہے، تو کوئی بھی اجوف واوی اگر باب نون سے آ جائے تو وہ سیم پیٹرن ہوگا، ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کون سا پیٹرن؟ قالا یقولو والا۔ قالا یقولو ہے تو یہ بھی کیا بن جائے گا؟ دیکھیں نا، یہ لفظ تھا قاف، واو اور لام، پیٹرن سیم ہے، حرف صحیح، حرف صحیح، بیچ میں کیا ہے؟ واو۔ تو اس کا باب بھی نون تھا، تو نون کی وجہ سے قاوالا کیا بنا تھا؟ ماضی اور مضارع۔ قالا مضارع کیا تھا؟ یقولو۔ تو بغیر تجوید اس کے حروف علت کے قواعد کو ڈسکس کیے ہوئے یہ دونوں کنڈیشن پوری ہو گئی، اجوف اجوف، اجوف واوی، اجوف واوی، باب ناصرہ ناصرہ، تو جو قالا یقولو پہ امپلیمنٹ ہوگا ایگزیکٹ بین ہی وہ اس پہ ہوگا۔ تو بنائیں اس کا کیا بنے گا لفظ؟ آزا، اور مضارع یعوذ۔ تو آج ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کیسے کہ آزا جو لفظ ہے وہ کیا بنے گا؟ یہ لفظ پہلے بنے گا ناصرہ کے وزن پہ آوازہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس واو کی جو حرکت ہے اس مفتوح عین کی وجہ سے کس میں بدل جائے گی؟
یہ واو کو ہم نے الف کیوں بنایا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں بنایا جی؟ اس واو کو الف سے کیوں بدلا ہے؟ کیونکہ اس کے پہلے ما قبل جو ہے اس میں ما قبل مفتوح ہے. اگر ما قبل مکسور ہوتا تو کس سے بدلنا تھا؟ یا سے. اگر ضمہ ہوتا تو کس سے بدلنا تھا؟ پیش واو سے. یہ چھوٹا سا قانون ہے. یعنی پھر میں لکھ دیتا ہوں اگر ما قبل مفتوح ہے تو الف آئے گا، ما قبل مکسور ہے تو یا آئے گی، ما قبل پیش ہے تو کیا آئے گی؟ واو. یہ قانون ہے. تو اس عین کے اوپر زبر کی وجہ سے ہم نے واو کو الف سے بدل دیا تو لفظ بنا ماضی کا عاذا. جی دوسرا لفظ کیا بنے گا؟ ینصرو کے وزن پہ جی یہ دیکھ لیں وزن سیم آ گیا. میں لکھ دیتا ہوں پہلے پر. دیکھ لیں را کو زال سے ملائیں، صاد کو واو سے ملائیں، نون کو عین سے ملائیں اور یا جو ہے علامت مضارع ہے. یا علامت مضارع. یعوذ ینصرو وزن سیم ہے. تو آپ اس کے اوپر دیکھ لیں عین کلمہ اگر حرف علت ہو متحرک اور اس کا ما قبل ساکن ہو تو وہ اپنی حرکت ما قبل کو دے دیتا ہے. یہ قانون ہے. اگر عین کلمہ حرف علت متحرک ہو اور اس کا ما قبل ساکن ہو تو عین کلمہ کی حرکت ما قبل کو دے کر اس کی موافق اگر عین کلمہ حرف علت متحرک ہو اور اس کا یہاں پہ لفظ مس ہو گیا، اس کا ما قبل کا معنی میں بولتا جا رہا ہوں، پتہ ہے نا ما قبل کیا ہوتا ہے؟ ما قبل کا مطلب ہے، ما کا مطلب ہے جو قبل، جو اس سے پہلے ہو. ساکن ہو تو عین کلمہ کی حرکت ما قبل کو دے کر اس حرکت کے دے کر اس حرکت کے موافق حرف علت میں تبدیل کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے دوسرے حصے کا؟ کہ اگر آپ نے واو کی پیش کو عین کو دیا، ٹھیک ہے جی، دے دیا ہم نے، یہ بھی میں مٹاتا ہوں، یہ میں نے عین کو دے دیا. ابھی عین کے اوپر پیش ہے تو مفتوح مضموم حرف کے بعد کیا ہونی چاہیے؟ ہے تو ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں تو اگر ہماری یہاں پہ کسرہ ہوتی فرض کرے تو ہم کسرہ شفٹ کرتے یہاں پہ تو اس واو کو کس سے بدلنا تھا؟ یا سے. اگر یہاں پہ فتحہ ہوتا زبر شفٹ کرتے یہاں پہ تو زبر کی وجہ سے اس کو کیا کرنا تھا؟ الف سے بدلنا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے دوسرے پارٹ کا مقصد. تو یہ لفظ آپ کا بن گیا ہے یعوذ. ابھی فعل مضارع کا جو آپ چیپٹر ہم نے پڑھا ہوا ہے، نہیں امر نہیں، فعل امر ہی ہے، یہ فعل مضارع ہی ہے، لیکن اس میں ہم نے ڈویژن کی تھی اس وقت. کیا کہ مرفوع صیغے 5 ہوتے ہیں، نون ضمیری
2 ہوتے ہیں اور نون اعرابی 7 ہوتے ہیں. 5 مرفوع 2 نون ضمیری 7 ہو گئے اور 7 باقی جو ہیں وہ نون اعرابی والے سیغے ہیں. ٹوٹل 14 ہو گئے. تو ہمارے ابھی مرفوع سیغے پڑھیں کون کون سے ہیں مرفوع سیغے؟ تو یہ جو اعوذ ہے یہ ہے ہمارا مرفوع سیغے میں واحد متکلم کا سیغہ اعوذ، واحد متکلم کا سیغہ ہے. تو یہ ہے آپ کا ریکوائرڈ ورڈ. واحد متکلم مینز کہ میں ایک کہنے والا، میں پناہ میں آتا ہوں. اس میں وہ بھی گیا، وہ عورت بھی گئی، سب ختم ہو گئے. 14 کے 14 سیغوں میں ہم نے کون سا سیغہ سلیکٹ کیا ہے؟ اگر جمع متکلم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ نعوذ کا مطلب ہے ہم سب پناہ میں آتے ہیں، اور اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، میں اکیلا. ٹھیک ہے جی. تو یہ کلمہ ہے ہمارا اعوذ. پتہ چلا اعوذ کیسے بنا؟ یہ کلمہ ہے ہمارا، ہم نے کہاں سے بنایا؟ عین واو زال سے. آزا ماضی بھی بنایا، مضارع بھی بنایا. مضارع بنا کے ہم نے اس میں سے مرفوع سیغوں میں سے جلدی ٹریس کر لیا کہ یہ ہمارا مرفوع سیغے پڑھیں تو ہمارا جو چوتھا سیغہ ہے وہ ہے اعوذ واحد متکلم کا. تو یہ ہمارا ریکوائرڈ کلمہ ہے. تو اس طرح انشاءاللہ ہم ہر کلمے کے بارے، ہر کلمے کو ہم روٹ ورڈ سے لیں گے، ادھر پہنچائیں گے اس کو، تو ہمیں سمجھ آئے. دیکھیں نا، ایک بار آزا آیا، کل قوالا آ جائے گا، میں یہ پھر ایکسپلین کروں گا. پرسوں کوئی اور لفظ آ جائے گا، میں پھر ایکسپلین، دعوا آ جائے گا، اس کو کروں گا. کرتے آپ کو انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہے نا ازبر ہو جائیں گی دماغ میں، فوراً آپ جواب دینا شروع کر دیں گے. جب ہم جمیع الناس کہیں ہوں تو نعوذ باللہ، ماشاء اللہ. دیکھیں نا، یہ تھوڑی سی محنت کی ہے ہم نے، 30-34 لیکچر لیے ہیں، تو ہم اس کو کس طریقے سے سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، اس کی ڈیپتھ کے ساتھ. اس کی جو ہماری پکڑ ہے کسی بھی کلمے کے اوپر مضبوط ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. جی باللہ، یہ آپ کو پتہ ہے، معروف ہے، میرا نہیں خیال اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہو. با کیا ہے جی؟ یہ با حرف جارہ ہے، حرف جارہ. اللہ اسم جلالہ، اللہ کا نام ہے. تو باللہ، یہ کسرہ کس وجہ سے آئی جی؟ ہمارا ٹاپک ہی ہے، یہ مجرور ہے. تو مجرورات کتنے پڑھے ہوئے ہم نے؟ 2، صرف 2 مجرور پڑھے ہیں. 8 مرفوع پڑھے ہیں اور 13 منصوب پڑھے ہیں. تو مجرورات 2 ہیں صرف. ایک وہ ہے جب حرف جارہ کے بعد کوئی اسم آ جائے تو وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یا اسم جمع اسم مرکب اضافی تو وہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. وہ جب آئے گا تو بات کریں گے. تو یہ کیا ہوا جی؟ حرف جارہ. یہ مرکب کون سا بنا؟ مرکب جی یہ مرکب جاری ہے. مرکب جاری وہ ہوتا ہے جس کا پہلا جز حرف جارہ ہو اور دوسرا کوئی بھی اسم ہو. حرف جارہ کے بعد ہمیشہ اسم آئے گا. تو یہ ہوا باللہ، اللہ کے ساتھ، اللہ کی. میں پناہ میں آتا ہوں، کس کی؟ اللہ کی. میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، میں مانگتا ہوں کیا؟ اللہ کی پناہ. کس سے؟ من، پھر حرف جارہ آ گیا، پھر یہ اسم آ گیا، اسم. ٹھیک ہے جی، اسم. تو پھر یہ مرکب جاری ہوا. اس کو خاص کر دیں. شطن کہتے ہیں جو عربی گرامر کی اصطلاح میں یہ جو لفظ ہے نا، اس کا روٹ ورڈ یہ ہے، گہرے کنویں کو کہتے ہیں. تو گہرے کنویں میں چونکہ پانی کی موجودگی بہت دور ہوتی ہے جو چیز ہے، تو یہ شیطان جو ہے وہ یعنی اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی
کے لحاظ سے یہ بہت دور ہے. تو اس لفظ سے اس کا روٹ ورڈ جو ہے نا وہ عربی لغت میں مایوس، اللہ کی رحمت سے مایوس اور ناامید ہوا. من الشیطان، تو شیطان لفظ ہے، الف لام کی وجہ سے شیطان خاص ابلیس کے نام کو وہ دیا گیا ہے. تو یہ ہے تو مرکب جاری من الشیطان، شیطان سے. اس شیطان کی آگے یہ صفت ہے رجیمی، اصل میں یہاں پہ کسرہ ہے، تو ہم نے چونکہ وقف کرنا ہے تو اس کسرہ کو ہم نہیں پڑھیں گے. تو یہ بنے گا مرکب توصیفی، ایک اسم میں دوسرے اسم کی صفت بیان کی جا رہی ہے. تو یہ ایسا مرکب ہے، پہلا موصوف ہے، دوسری اس کی صفت ہے. یا علماء دو بیان کرتے ہیں، من الشیطان کا مجرور اول اور مجرور ثانی، دوسرا مجرور. تو زیادہ قرین قیاس جو ہے وہ صفت ہے، رجم کیا ہوا، رجیم مطلب ددکارا ہوا، مار کے بھگایا ہوا. تو یہ ہے اس کا میننگ، من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے جی، یہاں تک کوئی سوال ہے؟ الحمدللہ. اچھا جی آگے کرتے ہیں. یہ بھی با جارہ ہے اور اسم نامی اسم ہے، نام. تو یہ بھی با حرف جارہ نے میم کو آ کے کسرہ دی. اصل میں یہ لفظ ہے بی اسمی. ٹھیک ہے، تو یہ حمزہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حمزہ وصلی، اور دوسری اس کی قسم ہوتی ہے قطعی. وصلی اس لیے کہتے ہیں کہ دو کلمات کو آپس میں ملاتے ہوئے یہ خود حذف ہو جاتا ہے، ان کو ملا دیتا ہے، ملانے والا. اور قطعی کاٹنے والا یہ قائم رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو مثلا الہاکم التکاثر ہے، تو یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعی ہے. تو اس کو جب ہم پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ملہاکم التکاثر نہیں پڑھ سکتے. یہ مطلب ضروری یہاں پہ رکنا پڑے گا. تو اس کو پڑھیں گے الہاکم التکاثر. اس حمزے کو ہم ملا نہیں سکتے، یہ کاٹنے والا ہے. یہ مطلب اس عبارت کے اس حصے کو یہاں سے آپ نے نیا شروع کرنا ہے. یا یہ جہاں بھی وسط کلام میں بھی آ جائے تو اس کو پڑھا جائے گا، اس کی زبر کو یا زیر کو یا پیش کو پڑھا جائے گا، یہ وصل نہیں کرے گا. یہ ہے قطعی اور وصلی کا تجوید کے اعتبار سے تعلق. تو یہ ہے بسم اللہ. تو یہاں پہ بھی اللہ اسم جلالہ کا لام جو ہے وہ پتلا ہی ہوگا، پر نہیں ہوگا. ملہ. تو یہ ہوا، یہ با حرف جارہ ہو گیا. اسم جمع اسم جلالہ. تو کیا بنا؟ یہ مرکب اضافی بنا، اور ان دونوں کا مرکب جاری بنا. یہ حرف جر اور اسم مرکب جاری، اسم اور اللہ مرکب اضافی. تو مرکب اضافی کے دو جز ہوتے ہیں. پہلے جز کو کہتے ہیں مضاف، اور دوسرے کو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہونے کی وجہ سے تو یہاں پہ ہمارے دونوں مجرورات آ گئے. پہلا یہ
مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، تو ٹوٹل 2 ہی مجرورات ہیں۔ آگے جی الرحمن، الرحمن، تو یہ را کے اوپر جو زبر ہے اس کو ڈائریکٹ ایسے پڑھیں گے، را موٹی پڑھی جائے گی، الرحمن الرحیم، تو یہ اس میں اللہ کی صفت اول اور صفت ثانی، یا دوسری اس کی جو نحو کی ترتیب کہتے ہیں، با حرف جر کا مجرور اول، مجرور ثانی، مجرور ثالث، مجرور رابع، جو مرضی آپ کہیں، لیکن زیادہ ہے کہ اللہ کی چونکہ یہ صفاتی نام ہے تو یہ اللہ کے بعد الرحمن ہے اور رحیم ہے، تو ان دونوں الفاظ کے اوپر یہ دونوں رحمہ سے ان کا مادہ جو ہے را ہا میم، را ہا میم، تفسیر ہمارا ٹاپک نہیں ہے، اس پہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے، رحمان کا کیا معنی ہے، رحیم کا کیا معنی ہے، یہ ہم مطلب ان کی جو جیسے ہم عربی لغت کے اعتبار سے یا گرامیٹک پوائنٹ آف ویو سے الفاظ کا جو انالیسس کر رہے ہیں، اسی طرح ان الفاظ کا انالیسس تفسیر کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، وہ چونکہ ہمارا ٹاپک نہیں، ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے، تو بہت رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ ٹھیک ہے جی، تو آج ہم اتنے پہ ہی اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم سورہ فاتحہ سے شروع کر کے تو آگے سورہ بقرہ کا جو ہے نا وہ کر لیں گے۔ آج ہمارے پاس ٹائم تھا، میں نے کہا چلو اس کو الحمدللہ، تو لوگ بھی نہیں تو اچھا ہو گیا، ایک آیت تو ہو گئی نا فاتحہ کی۔ ہاں جی، سورہ شروع ہو گئی، جزاک اللہ خیر۔